الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہماری سورۃ التین ہے، سورت نمبر 95، 30واں پارہ، جس میں اللہ کا الحاکمین انسانی زندگی کے نفسیاتی فلسفے کو بیان فرما رہے ہیں. جیسا کہ فی زمانہ ہر بندہ پریشان ہے اور دیکھتا ہے کہ انسان حیوانوں کی بھی حدیں پامال کر چکا ہے، وحشی ہو چکا ہے اور ظلم و بربریت کے نت نئے طریقے انسانوں کے سامنے لا رہا ہے، جسے انسان دیکھ کے انتہائی پریشان ہیں اور یہ سمجھنے پہ اور یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ انسان کے اندر بس شر ہی شر ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے. یہ وحشی ہے، یہ درندہ ہے، یہ حیوان ہے، یہ جانور ہے، کیونکہ ہمیں ارد گرد ماحول میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس کے مطابق ہی انسان اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. تو کسی حد تک ان کی وہ بات درست بھی ہے، لیکن آج کا جو ہمارا سورہ 3 کا لیسن ہے، سبق ہے، اگر ہمیں اس کے اوپر، قرآن کے اوپر، سورہ 3 کے اوپر، اللہ کے احکام کے اوپر کامل یقین ہو تو پھر انسان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ کا الحاکمین نے سورہ شمس کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے، یعنی انسان کے اندر شر بھی موجود ہے اور انسان کے اندر خیر بھی موجود ہے. ہم انسانوں کے رویوں کو دیکھ کے یہ جو رائے قائم کر چکے ہیں کہ انسان کے اندر بس اب شر ہی شر ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اللہ کا الحاکمین نے سورہ 3 کی ابتدائی آیات کے اندر ایک فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. اللہ کا الحاکمین کی ذات سب سے سچی اور کھری ذات ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثًا. اللہ کا الحاکمین خود پوچھتے ہیں سوالیہ اور استفہامیہ انداز میں کہ انسانوں بتاؤ مجھ سے بڑا سچا کون ہے. تو اللہ سے زیادہ سچا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیں انسان جھوٹ کا بولتا ہے جب اسے اپنے مد مقابل کا خوف ہو. کہ بیٹے سے باپ نے پوچھا کہ بھئی تم تاخیر سے گھر کیوں آئے ہو، تو باپ کے خوف سے، باپ کے ڈر سے، باپ کی مار کے ڈر سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ بابا میری بائک خراب ہو گئی، پیٹرول ختم ہو گیا تھا. وہ جھوٹ کا سہارا اس خوف اور دہشت سے جو باپ کی ہے اسے بچنے کے لیے کرتا ہے. شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی مار سے بچنے کے لیے اس خوف کے پیش نظر جھوٹ بول دیتا ہے.
اللہ کا الحاکمین کو تو کسی کا خوف ہی نہیں ہے. اللہ کو نہ کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معاملے کے اندر کچھ جواب دہی والا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تو شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ. تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا الحاکمین کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا، انسان اس لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بھئی نقصان سے بچنے کے لیے اور نفع حاصل کرنے کے لیے. جیسے دکاندار جھوٹ بول رہے ہیں، قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں بھی اللہ کی قسم یہ چیز مجھے گھر میں دکان پہ اتنے کی پڑ رہی ہے. تو وہ اپنے خسارے کو چھپانے کے لیے اور اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. اللہ کا الحاکمین کو نہ تو خسارے کا ڈر ہے اور نہ منافع کی لالچ ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان بھی میرے اللہ کے، زمینیں بھی میرے اللہ کی، اس کے اندر موجود خزانے بھی میرے اللہ کے. تو اس لیے اللہ کا الحاکمین کو کسی بھی اعتبار سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سب سے کھری ذات اللہ کا الحاکمین کی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا الحاکمین نے قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسمیں اٹھا کے تو اللہ کا الحاکمین نے ہم جیسے ناقص العلم اور وسوسوں کے شکار انسانوں کے وہم دور کرنے کے لیے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی کہ انسان آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن افسوس ہماری عقل پہ اور ہمارے علم پہ کہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی ہمیں یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ بھئی انسان کے اندر تو بات شاری جا رہا ہے، اللہ نے انسان کو کیوں بنا دیا. یہی اعتراض تخلیق انسانی کے وقت فرشتوں نے بھی کیا تھا. اللہ کیوں پتہ فرما رہے ہیں اگر مقصد عبادت ہے تو ہم کر رہے ہیں، بہت احسن طریق سے کر رہے ہیں. کیونکہ فرشتوں کی خود بھی اللہ نے کیا فرمائی تھی کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ فوراً کر لیتے ہیں. انسانوں نے بھی کہا تھا اللہ وہ خون ریزی کریں گے، دنگا و فساد کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، قتل و غارت کریں گے، تو اللہ نہ پیدا کر. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر جو تقوی کا عنصر رکھا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے. جو انسان خود برا ہے نا اس کو سارا معاشرہ برا ہی دکھائی دے رہا ہے. جس کے اندر تقوی موجود ہے نا اسے تقوی مل رہا ہے، تقوی والے لوگ مل رہے ہیں. جس کے اندر نور ہے نا اسے باہر بھی نور نظر آ رہا ہے، اور جس کے اندر تاریکی ہے، جس کے اندر ظلمت ہے، جس کے اندر زنگ آلود دل ہے، اسے ہر طرف ظلم و بربریت اور ہر طرف لوٹ مار، ہر طرف اس کو جو ہے یہی چیزیں دکھائی دے رہی. اس لیے وہ کہتا ہے کہ بھئی انسان کو تو بس کیوں پیدا کیا گیا. تو اللہ کا الحاکمین نے یہ جو قسمیں اٹھائیں چیزوں کی، اکثر ہمارے دوست احباب جو جب تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر لیکچر دیتے ہیں تو وہ صرف ان چیزوں کا ہی ذکر کر دیتے ہیں جی کہ والتین والزیتون. اللہ کا الحاکمین نے انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی، وطور سینین اور طور پہاڑ کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین اور امن والے شہر یعنی شہر مکہ کی قسم اٹھائی. اب بظاہر جو الفاظ اللہ کا الحاکمین نے استعمال کیے ہیں وہ بظاہر بالکل اسی طرح ہی ہیں کہ انجیر، زیتون، طور سینین اور بلد امین. لیکن چونکہ یہ قرآن واحد ایسی دنیا کی کتاب ہے کہ اسے آپ جتنی دفعہ تکرار سے پڑھیں گے آپ کو اتنا زیادہ مزہ آئے گا، اور جتنا زیادہ آپ اس کا فہم حاصل کرنا چاہیں گے، اس کے ترجمے کے اوپر آپ غور کریں گے، آپ کو ہر بار نئے سے نئے موتی سے نکھرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا جی، تین سے مراد وہ شہر ہے جہاں پہ انجیر کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی. اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی نا.
تو چیزوں کے اندر تو خیر اور شر والا عنصر اس کے اندر بھی موجود ہے کہ چیزیں نفع بھی دیتی ہیں نقصان بھی دیتی ہیں اللہ کے حکم سے. یعنی ایک چیز ہم نے کھائی ہے تناول کی ہے اللہ کے حکم سے وہ ہمیں نفع دے رہی ہے ہمارے جسم کو تقویت اس سے مل رہی ہے وٹامنز مل رہے ہیں جو تاثیر اللہ نے اس میں پیدا کی ہے. اب گھر میں 10 بندے ہیں اب 9 بندے کھا کے اس سے مستفید ہوئے ہیں ایک بندہ وہ کھانے کے بعد بیمار ہو گیا مطلب تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر بھی موجود ہے شر بھی موجود ہے. لیکن یہاں اللہ کا بیان کرنے کے پیچھے جو عناصر موجود ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے کہ وہ شہر جہاں انجیر کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے. سب سے پہلی قسم والتین انجیر والے شہر کی قسم انجیر والی جگہ کی قسم اس شہر میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ کا الحاکمین نے اشارہ کیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں انسان کہہ رہا ہے کہ انسان کے اندر شر ہی شر موجود ہے اس کے اندر خیر نہیں ہے اس کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہے اس کے اندر ایمانداری نہیں ہے اس کے اندر جھوٹ جھوٹ ہے اس کے اندر سچائی نہیں ہے. تو اللہ کا الحاکمین نے اپنے اس نبی کی طرف اشارتاً انسانوں کو کہا کہ ذرا غور کرو. نوح علیہ السلام جنہوں نے اس بستی میں انجیر والی بستی میں 950 سال اللہ کا الحاکمین کی توحید بیان فرمائی ہے. حالانکہ اس کے صلے میں وفا کے صلے میں بے وفائی ملی ہے عدل کے صلے میں ظلم ملا ہے اور توحید کے صلے میں آگے سے باتیں سننا پڑے. حالانکہ انبیاء کی ذاتی دشمنی کسی بندے سے نہیں تھی لیکن اللہ کی توحید کی خاطر قولوا لا الہ الا اللہ کبھی ایک اللہ کو مان لو وہی الہ ہے وہی مشکل کشا ہے وہی حاجت روا ہے وہی شفا دینے والا بیماری بھی اسی کی طرف سے شفا بھی اسی کی طرف سے زندگی دینے پہ بھی وہی قادر ہے اور موت کے اوپر انسان کو جو ہے اس کی زندگی اختتام کرنے کے اوپر بھی اللہ قادر ہے. انبیاء کی یہ دعوت 950 سال دعوت دی لوگوں نے تانے بھی دیے باتیں بھی کی دیوانہ شاعر مجنون سحر بھی کہا ظلم و بربریت کی انتہا بھی کی لیکن نوح علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی اللہ کا الحاکمین نے مجھے ایسے اشرف المخلوقات نہیں بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فجور والے اور ہیں جو شیطان کو خوش کر رہے ہیں نا وہ فجور والے ہیں لڑائی جھگڑے والے ہیں اور جو اللہ والے ہیں وہ تقویٰ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو 3 سے مراد اللہ کا الحاکمین نے مراد لی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور جبل 3 جس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے اور پھر قوم نے جب انکار کر دیا تو اللہ کا الحاکمین نے پھر ان کو عذاب کا مزہ چکھایا. جو فجور والے تھے جو شر والے تھے اللہ نے ان کا خاتمہ کر دیا اور جو خیر والے تھے اللہ کا حاکمین نے انہیں جو ہے باقی رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ بھئی بقا جو ہے کامیابی جو ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. زیتون سے مراد وہ علاقہ جہاں زیتون کا پھل بہت زیادہ ہے. اب زیتون بھی ایک بہت نفع والی چیز ہے لیکن اس سے مراد اللہ کا الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات لی ہے. زیتون سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش چیز جو ہے وہ علم ہے وہ شعور ہے اور وہ تربیت ہے جو انسان کو حیوانی درجے سے نکال کے تو رحمانی درجے تک لے جاتے ہیں. رحمانی مطلب اللہ والا ہے ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر درندگی تو موجود ہے لیکن نوح علیہ السلام کی سیرت انسانوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے اور پھر زیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کرنے تک کی سازشیں رچائی گئیں اور ان کو پھانسی تک بھی لوگوں نے دے دی. اللہ کا الحاکمین نے اپنے فضل کرم رحمت سے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کی انتہا کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں. طور سینین اب طور سینین طور پہاڑ بڑا معروف زمانہ پہاڑ ہے لیکن اب
اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ طور پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور اللہ کا الحاکمین جو فرامین جاری فرماتے تھے وہ آ کے پھر اپنی قوم کو بتاتے تھے۔ اور چوتھی قسم اللہ نے اٹھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ تینوں شخصیات حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اخلاقی لحاظ سے بہترین لوگ، کردار کے لحاظ سے بے مثال لوگ، انسانیت کے بہترین علمبردار، لیکن ان سے بھی اللہ کا الحاکمین نے اور بڑی بات کر دی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر مکہ، امن والا شہر۔ اب اس سے مراد شہر مکہ نہیں بلکہ شہر مکہ والا، یعنی اللہ کا الحاکمین کے جو محبوب ہیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مراد ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا کردار اور نبی علیہ السلام کی جو سیرت اور نبی علیہ السلام کا جو اخلاق، کہ لوگوں نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بتائیں نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کے جواب دیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی نبی کریم خاتم النبیین علیہ السلام کی سیرت، کردار اور اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چار شخصیات ان لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر بس شر ہی شر ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے، اس سے انسان سے جو ہے امن کی امید نہیں ہے، انسان سے اچھائی کی امید نہیں ہے۔ تو انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے بھی دیکھیں مکہ کے اندر 13 سال اپنوں کی باتیں سنی ہیں، بیگانے باتیں کر لیں نا تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن جب گھر کے اندر سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے بات کر دے نا تو وہ دل کو جو ہے پارا پارا کر دیتی۔ اپنوں نے دیوانہ کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، ساحر کہا۔ شہر مکہ چھوڑ کے طائف میں گئے، وہاں بچوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کے پیچھے دوڑے ہیں، آوازیں لگائی ہیں، پتھر برسائے۔ اب دیکھیں کہ ہستی کون سی ہے؟ ساری مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ انسانوں میں سے بہترین مخلوق 1,24,000 انبیاء اور رسول ہیں، ان میں سے بہترین 313 ہیں، ان 313 میں سے محبوب ترین 4 ہیں جو صاحب کتاب ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن والے، اور پھر ان میں سے بھی امام الانبیاء اور خاتم النبیین اللہ کا الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بنایا، اور لوگوں سے باتیں بھی سنی، تانے بھی سنے، گالیاں بھی کھائیں، پتھر بھی کھائے، لیکن اس کے باوجود ہاتھ اٹھا کے تو یہی کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم تو نہ سمجھ ہے، انہیں تو نہیں پتا، اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ یہ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ کا الحاکمین نے 4 نبیوں کی سیرت کردار ہمارے سامنے رکھ کے، تو اس کے بعد اللہ کا الحاکمین نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب انسان کو بنانے والا خالق کہہ رہا ہے، تو ہمیں لوگوں کی باتیں سن کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی لوگوں کے اندر تو خیر ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پیدائش کے بہترین مراحل میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ احسن، حسن کہتے ہیں نا جی، حسن فلاں کے اندر بڑا حسن ہے جی، وہ بڑا خوبصورت ہے جی، وہ بڑا ایسے تو ایسے۔ اللہ کا الحاکمین نے لفظ بھی مبالغے کا استعمال کیا، احسن، جس سے زیادہ خوبصورت اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ خوبصورتی ہے کون سی؟ وہ خوبصورتی نہیں جو کریمیں لگا کے، فیس پاؤڈر لگا کے ہمیں مل جاتی ہے، نہیں، یہ دراصل خوبصورتی ہے جو اللہ کو نظر آتی ہے اور اللہ والوں کو نظر آتی ہے، اور وہ ہے سیرت و کردار کا حسن۔ وہ خوبصورتی، انسان کا رنگ کالا ہو فرق نہیں پڑتا، ہونٹ موٹے ہوں فرق نہیں پڑتا، بال کرلی ہوں فرق نہیں پڑتا، زبان میں لکنت ہو فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جسے اللہ نے بنایا ہے وہی بندہ اللہ کو ناراض کر دے تو اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہو کہ اللہ کو خوش نہیں کر رہا، اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ آج دیکھیں ہم سوچتے ہیں میرا دوست کیا کہے گا،
میرا کلیگ کیا کہے گا، میرا کلاس فیلو کیا کہے گا، یہ کیسے کپڑے پہن لیے، یہ کیسا جوتا پہن لیا ہے، اب سردی کا موسم میں کیسا اپر پہن لیا ہے، ٹوپی کیسی پہن لی. تو ہزار سوالات ہم اپنے ذہن میں خود ہی لے آتے ہیں. نماز چھوڑتے وقت یہ خیال نہیں آتا میرا اللہ کیا کہے گا. اللہ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانے جبین کو زمین پر رکھ کے تو جس وقت ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا سبحان ربی الاعلی، اللہ تو سب سے بہترین اور اعلیٰ ہے، اور ہم غیر اللہ کے در پہ جھک کے اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا کہ اللہ کیا کہے گا. اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت و کردار میں ہمیں بہترین نمونہ دیا، خوبصورت نمونہ، جس میں خوشی بھی ہے جس میں غمی بھی ہے. بڑے بڑی خوشی کے موقع آئے، نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ جناب بینڈ باجا بلا لیں، چلیاں پٹاخے چلا لیں، چراغاں کر لیں. دیکھیں جناب نہیں، خوشی کے موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا. نبی صاحب فرماتے ہیں میری زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا موقع کیا تھا، جب اللہ کا الحاکمین نے مجھے اس شہر کو فتح کرنا نصیب کیا جس شہر سے مجھے بڑی بے دردی سے نکالا گیا. ہجرت کے موقع پہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے نکل رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پہ الفاظ کیا تھے کہ شہر مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، وہذا البلد الامین، لیکن شہر مکہ تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا. اور جب مکہ فتح اللہ کی نصرت سے اللہ کی مدد سے ہوا، نبی علیہ السلام اپنی اونٹی کسوا کے کجاوے کے اوپر ہی اپنا سر مبارک رکھ کے تو اللہ کے حضور سجدہ کیا، اللہ تیرا احسان. ورنہ ہم تو آج بھی وہی ہیں جو ہم اس حالت میں ہمیں مکہ سے نکالا گیا تھا. ہم نہیں لڑ سکتے، اللہ ساری طاقتیں تیری، اختیارات تیرے، قوتیں تیری، پاور اللہ تیری. تو اس وقت بھی فاخرانہ انداز میں نہیں کہا دیکھا نا، آؤ ذرا میرے سامنے، کدھر نا مجھے دیوانہ کہنے والے، کدھر نا شاعر کہنے والے، سارے کھڑے ہیں سامنے. لیکن نبی کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے پہلے اللہ کے حضور سجدہ کیا، سجدہ شکر. ہمیں بھی کوئی اچھی خبر مل لے نا تو اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے موبائل پکڑتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، واٹس ایپ کا لگا لیں، فیس بک کا لگا لیں، انسٹاگرام کا لگا لیں، ٹویٹر کا لگا لیں، کیا جی لوگوں کو پتا چلے. تو بھئی یہ خوشخبری دی کس نے آپ کو؟ اسی لیے وہ ابھی سنی ہوتی ہے کہ جناب خوشخبری ہمارے قریب آ رہی ہے، اور ہمارے اسٹیٹس لگانے کی وجہ سے اور لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے، حاسدین کے حسد کی وجہ سے، اب وہ جو ہماری طرف چل کے آ رہی تھی خوشی، راستے میں ہی اس نے منہ پھیر لیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سجدہ شکر تو کیا ہی نہیں، اللہ کو تو دکھایا نہیں، ہم نے اللہ کا تو شکر ادا کیا ہی نہیں، اللہ کو تو منایا ہی نہیں. ہم نے تو پھر لوگوں کو بتاؤ دیکھا جی اتنا سی جی پی اے میرا آ گیا جناب، یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا، گولڈ میڈل مجھے ملنے والا ہے. ابھی اناؤنسمنٹ ہی ہوئی ہے، پتہ نہیں اتنی اللہ نے آپ کو زندگی بھی دینی ہے کہ نہیں دینی. تو کیا ہے سجدہ شکر. اور غمی ہے، غمی بھی بلا کی آئی، عام الحزن. تاریخ اسلام میں ایک سال ایسا گزرا جسے عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال. نبی علیہ السلام اتنے افسردہ کہ نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے معاون آپ کے چچا اور آپ کی پہلی زوجہ محترمہ، پہلی امہات المومنین، دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال. اللہ کے پاس چلے گئے. اب گھر کے اندر سے بھی سہارا دینے والے اور گھر کے باہر بھی آپ کے بیک پہ کھڑے ہونے والے آپ کے چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ دنیا میں نہیں ہیں. تاریخ اسلام میں اس کا کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. تو کیا نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب پورا سال میں نے ننگے پاؤں روڈوں پہ پھرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا جب میں نے پورا سال کالا لباس پہن لینا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھی میں اپنے اب کپڑے پھاڑ لوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا کر کے دکھایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چہرے جو ہیں وہ پیٹے. کہ نبی علیہ السلام نے کوئی لوہے جو ہے نا وہ بولے ہیں کہ ہائے میری بیوی، ہائے میرے چچا، کہاں چلے گئے ہو آپ، مجھے تنہا چھوڑ دیا، میں مشکل میں نہیں. اس وقت بھی جو اللہ کا الحاکمین نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سابقہ انبیاء کا سیرت و کردار بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا بیٹا چھنا، حضرت یوسف علیہ السلام، تو کہا فصبر جمیل،
بوڑھے ہو گئے ہیں، دوسرا پیارا بیٹا بنیامین بھی چھینا۔ اب غمی کی انتہا ہے۔ پہلے یوسف کی غم میں رو رو کے آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اب بنیامین بھی گئے، خبر دی کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی پابند سلاسل میں قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ تو کہا فصبر جمیل۔ تو یہی سیرت و کردار اللہ کا الحاکمین نے ہمارے لیے بھی 4 انبیاء کا تذکرہ اشارتاً کر کے کہا کہ بھئی مشکلات بھی آتی ہیں تو صبر جمیل۔ اب دیکھیں ہمارا کوئی پیارا ہم سے چھینتا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ نے ایک ایکسٹرا نماز پڑھنی ہے، مطلب غمی کی بھی نماز ہے، کوئی خوشی ملی ہے شکرانے کی بھی نماز ہے۔ تو دونوں صورتوں میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اور جب آپ کو کوئی شر پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کہیں کہ یہ میرے اعمال کی نحوست ہے، یہ میری غلطی ہے۔ لیکن ہم اس کے بالکل الٹ چلتے ہیں، کوئی اچھائی ملتی ہے تو کہتے ہیں ہاں دیکھا نا، یہ جو میرا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے نا، اس نے مجھے نفع دیا کہ میں نے اتنے ڈالر کما لیے۔ یہ جو میں نے فلاں یونیورسٹی میں نے اتنے سال پڑھا نا، وہ میرے سر بڑے اچھے تھے، وہ کیا اچھے تھے، میں ان کی کے نکالیا کرتا تھا۔ مطلب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرا علم میرے استاد سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب کامیابیاں مل رہی ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا فضل ساتھ ہے، ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں، اساتذہ کی محنت ساتھ ہے، سارا کچھ بھول کے تو خود کو سراہ رہے ہوتے ہیں، دیکھا میری محنت، یہ اتنی بڑی فیکٹری میں نے ایسے نہیں کھڑی کر لی، میری محنت میں۔ انبیاء نے یہ بتایا ہے کہ بھئی ہم نے ہر چیز کی نسبت اللہ سے جوڑنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق دی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت شکل کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہاں البتہ ہم نے اس کو پلٹا دیا ہے، لوٹا دیا ہے اسفل سافلین، سب سے نچلے درجوں میں۔ یعنی انسان کے لیے کہہ لیں کہ 2 سٹیجز ہیں، اگر تو یہ اچھا ہے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے، ان سے بھی اچھا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر یہ اچھا ہے، لوگوں کی نظر میں ہے یا نہیں، اللہ کی نظر میں جو اچھا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اور اگر یہ اچھا نہیں ہے پھر یہ حیوان ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کل انعام، چوپاؤں کی طرح، جانوروں کی طرح، بل ہم ازل، یا ان سے بھی گھٹیا ترین ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہا کہ بھئی صرف اب اسفل السافلین سے بچیں گے کون لوگ؟ جو سورہ عصر کے اندر شرائط بتائی گئی تھی کہ پہلی شرط ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کے ساتھ عامل الصالحات، نیک کام بھی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جی زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو ہو گیا، لیکن عمل صالح نہیں کیا۔ عمل صالح نیکی ہے کیا؟ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جی بتائیں نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق نیکی ہے۔ آپ ماں باپ سے کیسے بول رہے ہیں؟ آپ اساتذہ سے کیسے بول رہے ہیں؟ آپ اپنوں سے بڑوں سے کیسے بول رہے ہیں؟ آپ اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح بول رہے ہیں؟ آپ کا سلوک آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ محلے داروں کے ساتھ کیسا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے؟ غرباء، مساکین، یتیم، مسکین، ان کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر اس اعتبار سے آپ اچھے ہیں تو وعامل الصالحات یہ ہے کہ پھر آپ نیک ہیں، اور اگر آپ نیک نہیں ہیں تو پھر اسفل السافلین فلہم اجر غیر ممنون۔ تو فرمایا پھر ایسے لوگ جن کے اندر ایمان ہے اور عمل صالح کی قوت ہے، اللہ انہیں ایسا اجر دے گا جو لا متناہی ہے، ختم نہیں ہونے والا، لا محدود، کیونکہ اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو فرمایا کہ انسان اس کے بعد کون سی چیز ہے جو تجھے قیامت کے دن کو جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے؟ اب دیکھیں قیامت کو جھٹلانا بھی 2 انداز سے ہے۔ ایک کیا ہے کہ جیسے ہم لوگ زبان سے مانتے ہیں جی قیامت آنے والی ہے، قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان لگایا جائے گا، اللہ حساب کتاب لیں گے، سارا کچھ ہوگا، اس کا اقرار کر رہے ہیں ہم۔
ایک تو اس کا لوگ سرے سے انکار کر، جیسے مشرکین مکہ نے کہا جی ہم حشر کے دن کو نہیں مانتے، یوم البعث، اللہ نے جو مرنے کے بعد قبروں سے زندہ اٹھانا ہم نہیں مانتے، مشرکین مکہ نے کہا، ایک وہ انکار تھا۔ لیکن ایک انکار کلمہ گو مسلمان بھی کر رہا ہے، کون سا؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا نمازیں نہیں پڑھ رہا، گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ تاثر دے رہا ہے کہ قیامت نہیں آنے والی، اللہ سزا نہیں دینے والا، اللہ مجھے نہیں پوچھنے والا، اللہ مجھے قبر سے زندہ کرنے والا نہیں ہے، حشر میں سب کے سامنے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عمل بھی انسان کے بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن پہ ہمارا یقین ہے یا نہیں ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور فرمایا کہ انسانوں کیا بتاؤ سب سے بڑا حاکم اللہ نہیں ہے؟ آج ججز حضرات بھول چکے ہیں کہ ایک عدالت اوپر بھی لگنی ہے، آج وکلاء بھول چکے ہیں، آج کا نوجوان بھول چکا ہے کہ بھئی اللہ نے بھی عدالت لگانی ہے، اور بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے فرعون اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے این الجبارون، دنیا میں اکڑ کے چلنے والے، تکبرانہ چال چلنے والے، تکبرانہ بات کرنے والے آج کدھر ہیں؟ تو اس وقت پیتے پانی ہوئے ہوں گے جو دنیا میں یہ کہتے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب، دیکھا جائے گا، تو اس وقت پسینوں میں غوطہ زن ہو رہے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، سہارے تلاش کر رہے ہوں گے، کاش کہ زمین پھٹے، زمین میں چلے جائیں، آج اللہ حساب ہی نہ لے۔ تو اللہ کامل حاکمین نے آخری آیت کے اندر سمجھے کہ تڑی بھی لگا دیا، لیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت کے دن میں نے تمہارا حساب ہی لینا ہے، تم سے میں نے پوچھنا بھی ہے کہ زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، جوانی کیسے گزار کے آئے ہو، مال دیا تھا کیسے خرچ کر کے آئے ہو، وقت دیا تھا، تندرستی دی تھی، صحت دی تھی، نعمتیں دی تھی، تو ان ساری چیزوں کا اللہ کامل الحاکمین نے پوچھنا ہے۔ تو آخری آیت کریمہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آپ آیت سنیں تو اس وقت پھر یہ کہا کریں بلا وانا ذالک من الشاہدین، کیونکہ اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے، بتاؤ کیا میں حاکموں کا بھی حاکم نہیں ہوں، سب سے بڑا شہنشاہ نہیں ہوں؟ تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بلا وانا ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں اللہ، میں اس بات کا شاہد ہوں، میں گواہ ہوں کہ اللہ دنیا میں بھی حکومت تیری ہے اور حشر میں تو صرف ہی تیری ہے، تیرے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔